खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब हमारी दुआओं के कारण खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अहद क्या है, अहद पे कैसे कायम रहा जाता है, अहद पे कैसे हम लोग कायम हो सकते हैं। इससे पेश तर के हम खुदावंद के कलाम की तरफ आगे बढ़े। मेरी आप सबसे मोदबाना गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को, पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब आप बरकत पाएं तो अपनी बरकत को दूसरों तक शेयर जरूर करें। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि मसीह यीशु नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार हलाकत की तरफ जाए। वो ये चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो नजात पाएं। अजीजो, जब खुदावंद यीशु मसीह आलम बाला से आएंगे तो वो जब तशरीफ लेकर वापस दुनिया में आएंगे तो याद रखें कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक वो हिस्सा होगा जो खुदा की तरफ है, खुदा के आयन पर चलता है, खुदा के कवानीन पर वो अपनी जिंदगी को बसर करता है। वो लोग हैं जो खुदा के साथ अहद करते हैं और वो उस पर कायम रहते हैं। और दूसरा ग्रुप वो होगा जो खुदा पर ईमान नहीं रखता, जो खुदा की मोहब्बत से खाली है। पालूस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए उन लोगों का अहवाल जो है वो कुछ यूं फरमाते हैं। आइए मेरे साथ रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर हम 32वीं आयत तक देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम हैं। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम होंगे। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम देखते हैं कि जो दूसरा ग्रुप है, एक ग्रुप तो वो है जो खुदा के कवानीन पर चलता है और वो जब अहद करता है तो फिर वो उससे पलटता नहीं। और दूसरा वो ग्रुप है जो इस दुनिया में, याद रखें खुदा के कलाम में लिखा है कि एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। आज हमें एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम कौन से ग्रुप में हैं। आया हम खुदा के ग्रुप में हैं या हम इस दुनिया के ग्रुप का हिस्सा हैं? क्या हमारी जिंदगी कहीं इन बातों पे तो नहीं जो पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए कहता है? अजीजो, हम आज एक बात पर ही गौर करेंगे। वो हम देखते हैं खुदा के कलाम में से
31वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, बेवकूफ अहद शिकन। हम किताब मुकद्दस में से अहद के बारे में सीखेंगे कि अहद हमें क्या सिखाता है। हम पुराने अहदनामे में इफ्ता को देखते हैं, इफ्ता जलादी को देखते हैं कि कैसे उसने खुदा के साथ अहद किया और फिर वो अपने अहद पर कायम रहा। किताब मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, जब हम काजियों की किताब को देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि नबी कौम इस्राएल का इंसाफ करते थे, जिनमें मुकद्दस मूसा, जिनमें यशुआ, और फिर कज़ात की किताब जो है वो काजियों का जिक्र करती है। और हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि काजी कौम इस्राएल का इंसाफ करते थे। उनमें हम यायर जलादी को देखते हैं। यायर जलादी वो काजी था जो कम से कम 22 साल तक कौम इस्राएल पर काजी था और उसके 30 बेटे थे और वो खुदा के लोगों का इंसाफ करते थे। जब यायर जलादी मर गया तो हम किताबे मुकद्दस में से देखते हैं कि उसके भाइयों, उसके जो बेटे हैं, उन्होंने बुजुर्गों के साथ मिलकर इफ्ता को उसकी जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि इफ्ता जलादी जो था एक कस्बी औरत से पैदा हुआ था। कस्बी औरत आप सब जानते हैं कि कस्बी कौन लोग होते हैं। ये उससे पैदा हुआ था और उसके भाई उसको अपने जायदाद में उसको शामिल नहीं करते थे और उन्होंने बुजुर्गों को साथ लिया और उसको अपने घर से और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इफ्ता तूत के एरिया में गया और वो वहां पे बूदोबाश करना शुरू कर दी, वो वहां पे रहना शुरू कर दिया। हम किताबे मुकद्दस में से देखते हैं कि जब यायर जलादी मर गया तो कौम इस्राएल खुदा से भटक गई, खुदा पर ईमान छोड़ दिया और वो बाल की और कामोस देवता की और आस्तारात की पूजा करना शुरू कर दी। और हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं कि 18 साल खुदा ने उनको छोड़ दिया। वो ऐसा करते थे कि वो जब फसल बोते थे तो अमूनी उनकी फसल को काटने के लिए आ जाते थे। वो जानवर पालते थे तो वो उनसे उनके जानवर जो है वो छीन के ले जाते थे, यहां तक कि उनके इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं थी। 18 साल उन्होंने खुदा, जब देखा कि 18 साल गुजर गए हैं, वो खुदा के सामने हाजिर हुए और उन्होंने खुदा यहोवा से दुआ की और उन्होंने मिन्नत और समाजत की। खुदा ने कहा जाओ तुम उस बाल को और उसके जो पुजारी है, देवियास्तरात है, कामोस देवता है जो हाथ के बने हुए हैं, जो मट्टी और पत्थर और लकड़ी के बने हुए देवता है, जाओ उनसे जाके कहो कि वही तुम्हें नजात दे। लेकिन फाइनली हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब उन्होंने खुदा पर यकीन को कायम किया, अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर किया, जब उन्होंने खुदा पर ईमान को रखा तो खुदा ने उनकी सुनी और खुदा ने उनको रहाई देने का इंतजाम किया। और कुछ बुजुर्ग जो थे वो इफ्ता जलादी के पास जाते हैं और इफ्ता जलादी के साथ जाके जब वो बात करते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि देख, हम तुझे अपना लीडर बनाना चाहते हैं, हम तुझे चाहते हैं कि तू हम पर बादशाहत कर,
تو ہم پر حکمران ٹھہر، تو ہماری خاطر امونیوں کے ساتھ جنگ کر، اور جب تو جنگ میں جیتے گا تو ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کریں گے اور تو ہمارا رہنما ہوگا۔ افتح جلادی ان کی بات کو سنتا ہے اور وہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے۔ میرے ساتھ قضات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت کو دیکھیے۔ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے منصفہ میں آیا اور جلاد کے منصفہ سے بنی امون کی طرف چلا، اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خدا کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ٹھہرے۔ ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کے بزرگوں نے جا کے افتح کو کہا کہ تو ہماری طرف سے امونیوں کے ساتھ جنگ لڑ، اور جب تو جنگ میں فتح یاب ہوگا تو ہم تجھے اپنا رہنما مانیں گے، تب خدا کا روح جو ہے افتح پر نازل ہوا، اور افتح جو ہے خدا کے حضور عہد و پیمان کرتا ہے، وہ خدا کے سامنے عہد کرتا ہے، وہ اس بات پر خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ دیکھ خداوند، اگر تیرا پاک روح میرے ساتھ ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے، اور اگر میں یہ جنگ جیت کر آتا ہوں تو جو بھی شخص جو بھی میرے گھر سے میرا استقبال کرنے کے لیے آئے گا میں اسے تجھے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دوں گا۔ افتح جلادی خداوند کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ افتح نے پہلے تو یہ سوچا کہ کیوں نہ بات چیت کے تھرو ہم امونیوں کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں، اور جب وہ ان سے بات چیت کرتا ہے تو وہ اس کی بات کو نہیں سنتے بلکہ وہ اس کے ساتھ جنگ پر ہی آمادہ ہوتے ہیں۔ تو افتح جلادی ان سے کہتا ہے کہ ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے، اور وہ جنگ لڑتا ہے۔ یاد رکھیں جب جنگ یہوہ کی ہوگی تو فتح بھی یہوہ کی ہوگی۔ یائر کا جو بیٹا ہے افتح جنگ لڑتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے، اور ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے ایک خوشی کا سما ہے، لوگ ناچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بحال کر دیا ہے، خدا نے ہمیں امونیوں سے رہائی بخش دی ہے۔ جب افتح یائر جو ہے وہ اپنے گھر کے راستے کی طرف چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیٹی اس کا استقبال کرنے کو نکلتی ہے، اور افتح کہتا ہے دیکھ بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا ہے، میں نے خدا کو زبان دی ہے کہ جو میرے گھر سے پہلے میرا استقبال کرنے کو نکلے گا میں اسے خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر چڑھاؤں گا۔ میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا ہے، میں نے خدا کو اپنی زبان دی ہے، میں اس بات سے پلٹ نہیں سکتا۔ تو نے میری بیٹی مجھے پست کر دیا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہے۔ ویسے ہی جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جب مقدس یعقوب کو پتہ چلتا ہے کہ یوسف مر گیا ہے تو وہ غم سے نڈھال ہو کر اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب داؤد بادشاہ نے
سنا کہ ساؤل مر گیا ہے تو اس نے اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا. یہ غم کی نشانی ہے. اور جب ہم خدا کے کلام میں سے ایوب کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کو خبر ملی کہ دیکھ تیرے ساتوں کے ساتوں بیٹے اور تیری 3 بیٹیاں مر گئی ہیں تو اس نے غم سے نڈال اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا. اسی طرح یفتح بھی خدا کے سامنے اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہے. اے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا, میں نے عہد خدا سے باندھا ہے, یہ میرا عہد خدا کے ساتھ ہے, میں اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتا. عزیزو, آج اس اخیر زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لینے کے لیے ہاؤس کے اندر اترے ہوئے ہوتے ہیں یا جب کبھی ہم دریا یا نہر کے اوپر اب بپتسمے کے لیے اترتے ہیں تو ہم بھی خدا کے ساتھ عہد و پما کرتے ہیں کہ دیکھ خداوند ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا, اب سے ہم یہ کام بھی کریں گے, اور وہ بہت سارے عہد و پما کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کے پاس جابز نہیں تھی تو انہوں نے خدا کے ساتھ عہد کیا تو خدا نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ہاں اولاد نہیں تھی اور خدا نے ان کو اولاد والا کیا, انہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس عہد سے مکر گئے. میں یفتح کو جب سٹڈی کرتا ہوں, جب میں یفتح کی زندگی پر غور کرتا ہوں, جب میں یفتح جلادی کو دیکھتا ہوں, یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے عہد پر قائم رہا اور اس نے کہا کہ میں پلٹ نہیں سکتا. اسی لیے وائز کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب تو منت جب تو منت مانگے تو اس مانگنے میں دیر نہ کر اور اس کو تو پورا کر. یفتح نے خدا کے سامنے اس عہد کو جو اس نے خدا کے ساتھ کیا تھا, اس نے اس عہد کو جب اپنی بیٹی کے ساتھ بات کی تو اس کی بیٹی نے 2 مہینے کی مہلت مانگی اور فائنلی یفتح جلادی نے اپنی بیٹی کو خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دیا. ہاللویا. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یفتح نے جو عہد کیا اس پر وہ قائم رہا. کیا آج ہم اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں جو ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں, یا ہم پالوس رسول کے رومیوں کے نام خط کے مطابق ہم اس گروپ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے, جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے, عہد قائم کرتے ہیں اور اس پہ سٹینڈ نہیں لیتے. اخیر زمانہ میں ایسا ہوگا. یفتح نے خدا کے ساتھ جو عہد کیا اور وہ اس پر قائم رہا. میں نے بائبل مقدس میں سے دیکھا کہ جب ہم سٹڈی لیتے ہیں یا جب ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو میرے پاسٹر حضرات یا سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ شاید یفتح جلادی نے یہ کہا ہو کہ خداوند جو بھی میرے گھر سے جیسے کوئی بیل ہے, کوئی بکری ہے, کوئی ایسی کوئی چیز آئے گی تو میں اسے خدا کے سامنے جو ہے اس کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر دوں گا. یاد رکھے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بھی میرے گھر سے میرا استقبال کرنے کے لیے نکلے گا. جانور جو ہے وہ کسی کا استقبال نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ یفتح کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی, کیونکہ یفتح اگر خدا کے کلام کو جانتا, یفتح اگر خدا کی توریت کو جانتا, اگر خدا کے مقدس کلام کو جانتا تو وہ اس چیز کو سمجھتا کہ خدا انسانوں کی بلیوں کو, قربانیوں کو نہیں لیتا. اور خدا نے واضح طور پر استثنا کی کتاب اس کے 12ویں باب میں
اور 18ویں باب کی 9 اور 10 آیت میں واضح طور پہ خدا نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹیاں میرے لیے قربان نہ کرنا۔ اگر ابتا یہ جانتا تو وہ اس قسم کا عہد خدا کے سامنے نہ کرتا۔ اگرچہ ابتا نے عہد کیا اور اس نے اس کو پورا کیا، اچھی بات ہے کہ خدا کے ساتھ جو عہد کریں اس کو پورا کریں، لیکن ابتا اگر خدا کے کلام کو جانتا تو وہ ایسی منت نہ مانگتا جو خدا قبول نہیں کرتا۔ سو ابتا نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اس نے اپنی بیٹی کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دیا۔ یاد رکھے عزیزو، ابتا جہاں رہتا تھا وہاں پر امونی لوگ رہتے تھے اور بت پرست لوگ وہاں پہ تھے۔ یہ خیال اور یہ جو اس کے ذہن میں یہ جو خیال آیا، اس نے وہاں سے غیر اقوام سے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس نے اسی خیال کے مطابق اپنی بیٹی کو خدا کے حضور قربان کر دیا، جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پاک نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کی خاطر سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا جائے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے آدم کے اندر اپنی زندگی کا دم پھونکا، اور جب خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ظاہر کیا تو اس نے اسے کوہ کلوری پر، صلیب پر، خداوند نے اس کو کینوں کے ساتھ جھڑ دیا، اور خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا، اور وہی قربانی جو ہے جو بے عیب ہے، اس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ یاد رکھے، کوئی بھی انسان کسی کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا، کیونکہ سب آدمیوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، لیکن خدا نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے میں ظاہر کیا، اور اس کی لازوال قربانی کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی۔ سو عزیزو، ہم جب بھی خدا کے حضور عہد کریں تو اسے پورا کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں اسے وقت پر پورا کرنا چاہیے۔ اس میسج سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ابتا نے اگرچہ خدا کے ساتھ عہد کیا اور اس نے خدا کے کلام کے خلاف یہ عہد کیا، تو بھی اس نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ سو ہمیں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز جو عہد کرتا ہے تو وہ اس سے مکرتا نہیں، خواہ اس میں اس کو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ خداوند آپ کو اس زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔